جی عبدالقادر بٹ صاحب، تحریک انصاف کا یقیناً تمام جو رہنما ہیں جن سے بھی ہماری بات ہوتی ہے تو ان کا سوال سیدھا سیدھا ان کی تحفوں کا رخ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ہوتا ہے کہ آپ سینٹ، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے کے اب تک باہر کیوں نہیں آئے؟ میں نے سن لیا ابھی آپ اس کا جواب. جی میرے بھائی، اگر الیکشن ہوتے ہیں ہمیشہ ایک خاص ہوتے ہیں، لوگ منتخب کیے جاتے ہیں، ایک خاص عرصے کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں، اور جو پارٹی جس کو عوام منتخب کر لے ان کا حق ہوتا ہے کہ عرصے تک حکومت کریں. اگر اس درمیان میں ان کی کنڈکٹ کی وجہ سے، ان کی کارروائیوں کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جب عوام سے برداشت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، پھر مڈ ٹرم الیکشنز کے لیے پارٹیاں میدان میں آ جاتی ہیں. اس پارٹی کا حق، ہم نے اس پارٹی کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کی. جب ہم نے سمجھا کہ تعاون ناممکن ہے، ہم صرف کے بعد پیدا ہو گئے. ان کو مکمل موقع دے کر 3 سال کے بعد ہم میدان میں آئے ہوئے ہیں. 10 پوائنٹ ایجنڈا ہم سامنے لائے. ہم 10 ہفتے تک ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہے. اس کے بعد ہم روڈوں پہ رہے ہیں، ہم میدانوں میں گئے، ہم نے جلسے کیے، جلوس کیے، مطالبے کیے ہیں. اسمبلی کے باہر ہم اتنا ہی برسر پیکار ہے تحریک انصاف. تحریک انصاف پتہ نہیں کس بات کی تکلیف ہے کہ جی ہم اس بات، اگر ہم اس بات گورنمنٹ کون بنائے گا؟ کمیشن کون بنائے گا؟ نیوٹرل الیکشن کمیشن. آفتاب انہیں یہ سوال پوچھ لیں کہ ان کے خادم اعلیٰ لاہور میں پنجاب میں بیٹھے ہوئے آدھی سے زیادہ وزارتیں کو قبضے میں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. صحت میں آپ لوگوں نے جو پور پرفارمنس اپنی دکھائی ہے، آپ لوگوں میں نہ تو قابلیت ہے، نہ آپ میں ول ہے، اور نہ ایک سیکنڈ، اور نہ آپ لوگوں میں ول ہے، نہ آپ لوگوں میں نیت ہے کچھ کرنے کی. آپ لوگ کو عوام جواب آپ کا سوال آ گیا. بلوچ صاحب سے جواب لیتے ہیں. بلوچ صاحب جواب دے دیجیے گا. اصل میں اگر مختصر اور طریقے سے بات کریں گے تو وہ سن بھی پائیں گے کیونکہ بلوچ صاحب لائن پر ہے ہمارے ساتھ. جی بلوچ صاحب جواب دے دیجیے گا. جی بلوچ صاحب سے جواب دیں. ان کی حکومت پنجاب میں فیل کی ہوئی ہے. جی بلوچ صاحب، شرف رضا لغاری پیپلز پارٹی کا یہی ہے سوال آپ سے کہ پنجاب میں آپ کی حکومت کیوں فیل ہوئی ہے؟ مختصر جواب. کون کہتا ہے؟ یہ ان کی رائے ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں فیل ہو گیا. آج بلوچ صاحب معذرت کے ساتھ میرے پروگرام میں شرف رضا لغاری صاحبہ، آج ایسے لگ رہا ہے کہ آپ ایک کٹہرے میں ہیں اور آپ سے جو ہے جو سوال ہو رہے ہیں اس کے آپ نے ہی جواب دینے ہیں آج. سر ایک سوال میرا بھی رائٹ ہے. بلوچ صاحب کی ہم بہت عزت کرتے ہیں. جی ڈاکٹر ضمیر صاحب کا سوال ہے. بلوچ صاحب کی ہم بہت عزت کرتے ہیں. آپ بہت قابل احترام ریٹائرڈ فوجی جنرل اور سیاستدان ہیں. سر آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے اور آپ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر پولیٹیکل کنڈیشن کس قدر ویلنریبل اور فریجائل ہو چکی ہے. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ مسلم لیگ نواز ایک طرف تو سندھ کے وہ قوم پرست جنہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ ہم کنفیڈریشن بنائیں گے اور پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، ان سے دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، اور دوسری طرف بلوچستان کے لیے آپ کے پاس مسائل کا حل جی مختصر کیونکہ ٹریک پہ بھی جائے. بلوچستان کے مسائل کا حل کیا ہے؟ بلوچ صاحب جواب دیجیے. اس کا جواب کیا جی؟ یہ صاحب کون ہیں؟ یہ جو ہے ڈاکٹر ایس ایم ضمیر ہیں، رہنما ہے پاکستان عوامی تحریک. میں سر ڈاکٹر طاہر القادری کا نمائندہ. اگر میں ان کے سوال صحیح طور پر سمجھ پایا ہوں، وہ کیا یہ کہہ رہے تھے کہ سندھ میں ہم ان لوگوں سے تعاون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پاکستان کو تو ٹکڑے یہ بتایا انہوں نے؟ جی اچھا، یہ ان کی رائے ہے. ہم نہیں سمجھتے. ہم پاکستان کی کسی بھی شہری کو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے، نہ اس سابقہ پہنچتا ہے، نہ مجھے حق پہنچتا ہے کہ پاکستان کے شہری کو ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے دشمن ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. ابھی تک جتنے بھی ملک کے شہری ہیں کسی کی طرح یہ بات ثابت نہیں ہو چکی ہے کہ وہ ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، غدار ہے. اس بات میرے خیال میں یہ کافی عرصے سے یہ بات دفن ہو چکا ہے، اس کو دفن نہیں رہنے دیں. اور جہاں تک تعاون کرنے کا تعلق ہے، ہماری پارٹی ہر پارٹی کو آن بورڈ لینا چاہتی ہے جو جمہوری عمل میں حصہ دار کرنے کے لیے خواہش مند ہو.
اور ملکی مسائل حل کرنے میں ہم چاہتے ہیں کہ دا مور دا بیریئر، زیادہ سے زیادہ لوگ بولے تو زیادہ آسانی کے ساتھ ملکی مسائل. بلوچستان کا مسئلے کا حل کیا ہے وہ بھی پوچھیں گے. عبد القادر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک چھوٹا سا بریک کا کہا جا رہا ہے. اگر بلوچ صاحب چھوٹا سا بریک ہے، یقیناً بریک کے بعد آئیں گے تو یہی سوال اٹھائیں گے جو اس وقت ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے رکھا ہے سوال کہ بلوچستان کا مسئلے کا حل پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی پارٹیوں کے سامنے کیا ہے. پر اس کے علاوہ جو آج ہمارا اہم ٹاپک ہے کہ رمضان پیکیج جو دیا گیا ہے، بلوچستان پیکیج اور دوسرے پیکیجز جو اب تک پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں دیے ہیں، ان پہ اگر عمل نہیں ہوا تو اس پیکیج پہ بھی عمل کیسے ہوگا. یقیناً بریک کے بعد آئیں گے. امید کہوں گا ایک دفعہ اور یقیناً ابھی بات ہو رہی تھی مختلف پیکیجز پہ اور خاص طور پہ بلوچستان کے پیکیج کے بعد جو حال ہوا ان پیکیجز کا، جس کے لیے آج بھی سراپا احتجاج ہے پاکستان کی عوام کے. پیکیجز محض اعلان ہوتا ہے اور فائلوں کی نظر ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کی پیکیج کی بھی بات ہوئی ہے. تو عام لوگوں کا یہی کہنا ہے، تاثر یہی ہے کہ اس پیکیج کو بھی اسی فائلوں کی نظر ہو جائے گا جس طرح پیکیجز اور اس ملک میں ملے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ پیکیجز تو ہمیں بہت سے ملے ہیں جو پیکیجز کے لیے آج تک ہم بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ یہ اگر پیکیجز گئے تو گئے گا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبد القادر بلوچ صاحب. یقیناً ٹیکنیکلی پرابلم کی وجہ سے وہ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، نہیں تو بریک کے بعد ہم نے یہی سوال اٹھایا تھا کہ جب واپس آئیں گے تو ان سے بات کریں گے کہ بلوچستان پیکیج کا کیا حال ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جس طرح بلوچستان کے پیکیجز کی بات کی، پر یہاں پہ اب جو حکومت ہماری جو اب 4 5 6 8 مہینے 9 مہینے جتنے بھی بچے ہیں مہینے، جو ایک ریکارڈ موجودہ جمہوری قوتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اپنا ٹرن اوور پورا کیا، کسی بھی طرح ہم نے پورا کیا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان میں کسی جمہوری حکومت نے اتنا ٹائم پاکستان میں جو ہے حکومت کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام جو ٹرن اوور ہے ان کا جمہوری حکومت کا، اس میں بہت سے پیکیجز دیے گئے، جس طرح آپ نے کہا کسی پیکیج پہ عمل تو نہیں ہوا، اور اب جنگ جو ہے لڑتی ہوئی جو جنگ ہمیں نظر آ رہی، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف اور تمام وہ جماعتیں جو اب سوچ رہی ہیں کہ آنے والے الیکشن میں کسی بھی طرح ہم ایوانوں میں پہنچے. دیکھیے مغرب صاحب، بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی تربیت اس نوعیت کی ہے کہ جو پازیٹیو اور کریڈیبل پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں دینے چاہیے. یہ بہرحال پاکستان کی جمہوری تاریخ کے اندر ایک کریڈیبل پوائنٹ ہے، ایک پلس پوائنٹ ہے کہ ایک جمہوری الیکٹڈ حکومت اپنی ٹینیور جو ہے وہ پورے کرنے چاہ رہا ہے. ہم اسی وجہ سے مڈ ٹرم الیکشن یا بیفور ٹائم الیکشن کے بھی قائل نہیں ہیں. ٹائم جو آئین کانسٹیٹیوشن کے تحت ہے اسی کے تحت ہونا چاہیے. اس حکومت نے یقیناً مفاہمت کی سیاست بہت اچھی بات ہے، بہت سارے مختلف خیال لوگوں کو لے کے ساتھ چلنا بہت اچھی بات ہے. 98ویں ترمیم اس قسم کی چیزیں یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک عام آدمی کو مجھے بتائیے اس چیز سے کیا دلچسپی ہے؟ ابھی آپ میرے ساتھ لانڈی چلے، آپ میرے ساتھ جو ہے بلدیہ ٹاؤن چلے، میرے ساتھ لیاری چلے، میرے ساتھ اورنگی ٹاؤن چلے، کسی غریب مزدور سے پوچھیں یا کسی اس گھرانے سے پوچھیں جہاں ٹارگیٹ کلنگ کے بعد لاش آج پہنچی ہے کہ بھائی آپ نیشنل فائنانس کمیشن کا کیا ہوا، 98ویں ترمیمی بل کا کیا ہوا، جمہوری حکومت پوری ہو گئی، ٹینیور کیا ہوا. اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے. عوام کا مسئلہ ہے روٹی دو، کپڑا دو، مکان دو، تحفظ دو. اب آپ کی بات آ رہی ہے الیکشن، لیٹ می کمپلیٹ اٹ. اب بات آ رہی ہے الیکشن کی. سر بات یہ ہے اس الیکشن کو بھی ہم اس الیکٹرل سسٹم کو پورے استحصالی نظام کا ایک بڑا حصہ سمجھتے ہیں. یہ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو یہ الیکشن میں پھر وہی 78% پہ وہی الیکٹیبل جاگیردار اور سرمایہ دار آئیں گے. باقی اربن میں جو ہے تھوڑی بہت چینجز اگر ہو گئی تو ہو گئی. جی شرف صاحب آپ جواب دے دیجئے گا. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لیاری میں فلان جگہ ہو رہا ہے، عوام کو، غریب عوام کو کچھ نہیں ملا. میرا بھائی بھول رہا ہے، سب سے پہلے ہم نے غریب عوام کے لیے کام کیا. نوکریاں دی، کس کو دی؟ امیروں کو بیٹوں کو نہیں دی، غریب بچوں کو، غریب ماں باپ کے بیٹوں کو دی نوکریاں. اس بعد ہم نے غریب عورتوں کو زمینیں دی، ٹریکٹرز دیے، سیڈز دیے، فرٹیلائزر دیے کہ اپنی عورتیں اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائیں اور غربت میں کمی ہو. وہ بھی ایک عام عورتیں سستی روزگار اسکیم، وہ بھی عام انکم سپورٹ، کوئی جاگیردار 1000 روپے مجھے پلیز بیچ میں نہ بولے، کوئی زمیندار کوئی جاگیردار کچھ نہیں تھا. غریب عورتوں کو بھی ہم نے
जमीनें किसको मेरी बात पूरी हो जाए बाद में बोला। उसके बाद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो भी एक गरीब के पास जाता है, एक औरत के पास 10,000, 5,000, 8,000 रुपए जाता है। उसका गरीब का उसके बाद रमजान शरीफ का पैकेट, वो भी गरीबों के लिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आखिर आप लोगों को इतराज किस चीज पे है? तमाम चीजें तो मिल रही है, गरीबों को रमजान पैकेज भी मिला है। उसके बाद भी आप रिजल्ट आएगा, मुझे जवाब देने दे प्लीज, आपका मैदान खुला। एक सेकेंड इनके चश्मे उतारने पड़ेंगे। जिस एनेक्स से ये देख रहे हैं, जिस एनेक्स से ये लोग दुनिया को देख रहे हैं, पाकिस्तान को देख रहे हैं, अफसोस की बात है, अफसोस की जवान को ये पहले फिर मैं अपना जवाब दे। नहीं, आप बात करें, आप बात तो कर, चश्मे अमर उतरे हुए भाई, हम आवाम में साथ होते हैं गोलियों में। आप बात समझने की कोशिश करें मोहतरमा, आप बात समझने की कोशिश करें। आपने एक खुददार कौम को हाथ फैलाने पे मजबूर कर दिया, 1000 रुपए पर मंथ के, ये आपका इस दिन के लिए आपको वोट मिले थे। और दूसरी बात याद रखिएगा कि मोहतरमा आपको दिया है सैलाब वालों की मदद की, मुझे आपको बेनजीर भुट्टो के नाम पर वोट मिले थे, आपको अब वोट नहीं मिलने के। आप भी हवाले आज के सारे नहीं दे रही है। आप टॉक शो के बजाय अपनी टीम की शक्ल में कराची में और मुल्क के दीगर हिस्सों के रूरल और अर्बन एरियाज में सर्वे करें, इलाकों में जाकर सर्वे करें और एक आप आदमी से पूछें कि भाई वो जो रहमतों का और बरकतों का पैकेज जो इस हुकूमत की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है और वो नेमतें जो तुम पर बरती जवाब दे सकते, आटा नहीं मिलता था, चीनी नहीं मिलती थी, वो खुश थे, सब मिल रहा है। दादू में जाके गुरबत का हाल पानी नहीं है, दादू की बात करिए, ये दादू जाती भी नहीं होंगी। मैं आपको लिख के बता दूं, दादू में लोगों को पीने का साफ पानी नहीं है। ये बात करें, इन्होंने हुकूमत में ये लोगों को दिया हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं, तो दादू का हाल देखिए, दादू का हाल देखिए। हम जाते हैं दादू, हम दादू जाते हैं, हम दादू जाते हैं। अच्छा, एनीवेज आप 2 मिनट खामोश हैं बीबी, मुझे जवाब तो देने दें, जवाब तो देने दें। दादू आप चुप रहेंगी तो मैं जवाब दूंगी, मैं आपके टर्न में नहीं बोलती। रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप खामोश रहें। सुने, हौसला करें बीबी, हौसला करें, हौसला करें, खामोश रहें। जवाब दीजिएगा। जवाब मैं देना चाह रही हूँ। पहली बात, लेट्स कम अप टू द मेन पॉइंट। आपके मेन पॉइंट में मैं आ रही हूँ। पहला जो इंट्रोडक्टरी आपका जो नोट था, उसमें आपने कहा टारगेट किलिंग के लिए रहमान मलिक साहब ने जो है अभी स्टेटमेंट शाया किया कि जनाब वो नहीं होगा, रमजान के महीने में छूट होगी। रिलैक्सेंट टारगेट किलर्स इनकी सुनते हैं ना कि इनकी छूट होगी, रमजान याद होगा। एक सेकंड। अब उसके अलावा टारगेट किलिंग के लिए वो कह रहे हैं, आप मुझे बताएं जितनी अब्यूज ऑफ पावर्स इस दौरे हुकूमत में हुई है, शायद कभी हुई है, ये कह रहे हैं कि पुलिस से भर्ती। आप जवाब मुकम्मल करने तो देती नहीं है बीबी, आप जवाब तो आपने मल्टीप्लाई किया, आप जवाब आप खामोश रहेंगी तो मैं जवाब दूंगी ना। मुझे जवाब देने दें, फिर मैं क्योंकि वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, जवाब दे। प्रोटोकॉल आप देखें कि यहाँ पे एक एक वजीर को, एक एक मिनिस्टर को इसके साथ उसके घर के बाहर चहलकदमी करते हुए जो है उनको चपरासी बना के रखा हुआ है हमारी पुलिस को। क्या पुलिस उनकी हिफाजत के लिए या पुलिस आम को हिफाजत देने के लिए? आप मुझे जवाब दें। जब एक मिनिस्टर जाता है, उसका एडवाइजर जाता है, तो उसके आगे पीछे जो मोबाइल पे पुलिस की फोर्स जा रही होती है, क्या आवाम का टैक्स इसलिए दिया जा रहा है, आवाम इसलिए टैक्स दे रही है कि आपकी वुज़राओं को तो तहफ़्फ़ुज़ और इक़ाम गरीब का बच्चा वो मरता है, ये आपके वीआईपी और हर पार्टी का लीडर उसको अडॉप्ट करता है। तो कैसे डॉक्टर साहब जी, तीनों मेहमानों से कैसे हम दुरुस्ती की तरफ जाएं? हम सपोर्ट जी, सर मैं बताऊंगा आपको, सपोर्ट के दौरान के वुज़राओं क्या काम कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट नहीं करेंगी। वो खर्चे थे, पर आपने जो खर्चों को नहीं कम किया, यही सवाल हो रहा है। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक, मुस्लिम लीग नून, तमाम लोग आपसे यही सवाल कर रहे हैं। मजबूर कर दिया है। आटा चीनी सारी चीजें जो पता नहीं कहाँ दे रहे हैं आटा चीनी, पता नहीं क्या दे रहे हैं आटा चीनी। लोग भूखों मर रहे हैं। वो रात को जगह तो दिखा दे, आप मुझे वो जगह दिखा दे, क्या मिल रहा है। मैं चलना चाहती हूँ, मैं गई स्टोर का जो पैकेज आया है, आप हम बात नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ